بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے سوالات کے جوابات دے رہا تھا اور کچھ سوالات آئے ہیں اور کچھ اپنے ساتھی جو ہیں وہ آن دا لائن انتظار کر رہے ہیں، تو ایسے کرتے ہیں ان کا سوال لے لیتے ہیں کیونکہ وہ کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، اور پھر انشاءاللہ جو سوال شروع کیا تھا اس جواب کو دیں گے انشاءاللہ. So we'll go towards the lines inshallah. We'll take one or two questions and then we'll see how much time we have left to answer these inshallah. تو لائنز کی طرف جاتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب، مجھے آپ سے پہلے بھی میں نے آپ کو فون کیا تھا. جی مجھے انزائٹی ہوتی ہے، تو اس کے لیے آپ نے مجھے چوتھا کلمہ بتایا تھا، وہ میں پڑھتی ہوں سب کچھ. لیکن اب یہ ہے کہ میں نماز نہیں پڑھ پاتی ہوں یا میں قرآن پاک نہیں پڑھ پاتی ہوں. میں وضو کر لیتی ہوں، میں بیٹھتی ہوں، یعنی نماز کا ٹائم ہے بس، لیکن میں جھوٹ موٹ کے ادھر ادھر کے گھر کے کاموں میں بزی ہو جاتی ہوں. جب میں نماز پڑھتی ہوں یا سوچتی ہوں کہ ابھی نماز کا بھی ٹائم ہے، تو بس میں آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرا سانس رکنے والا ہے، میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، میں ایکسپلین نہیں کر پاتی ہوں. ایسے جیسے ایک بوجھ سا ہو جاتا ہے نا. تو میں شکر کرتی ہوں جب کوئی، یعنی میں کہیں آتی جاتی ہوں، میں اپنے گھر پہ نہیں پڑھ پاتی، لیکن میں اور گھروں میں کہیں بھی جاتی ہوں میں نماز پڑھ لیتی ہوں. میں اپنے گھر پہ میں کھڑی نہیں ہو پاتی. پھر میں نے بیٹھ کے اب پڑھنا شروع کر دیا، لیکن وہ بھی ایسے جیسے 1 2 پڑھ لی، 3 پڑھ لی، میں مسلسل نہیں پڑھ پاتی ہوں نماز. آپ پلیز مجھے کوئی ایسی دعا بتا دیں یا کچھ ایسا وظیفہ بتا دیں کہ میں نماز پڑھ پاؤں. میں جو زبانی یاد ہے وہ پڑھتی ہوں، لیکن قرآن پاک کھول کے بیٹھتی ہوں تو بس ایسے جیسے نہیں پڑھ پاتی ہوں میں. یا میں خوشی خوشی جیسے نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو میں نہیں پڑھ پاتی ہوں. جمعے کے دن، وہ جمعے کا دن میرے لیے ایسے ہوتا ہے کیونکہ وہ جمعے کو مجھے نماز پڑھنی ہوتی ہے، تو وہ ایسے جیسے ایک انزائٹی اٹیک ختم نہیں ہوتا، پھر دوسرا پینک اٹیک سو ہو جاتا ہے. میں نہیں پڑھ پاتی ہوں. میرے لیے، میں ویسے بھی ایک اچھی مسلمان جیسے نہیں ہوں، لیکن میرے لیے یہ مجھے اور زیادہ پھر ہوتا ہے، ریگریٹ ہوتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھ پاتی جب. تو آپ پلیز مجھے کچھ ایسی دعا بتا دیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ، سنتے رہیں، دیکھتے رہیں. جی ایک اور کال لے لیتے ہیں. اچھا تو میں بند کر دوں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ آن دی ایئر ہیں. میں جی آپ آن دی ایئر ہیں. ہاں میں بات کر سکتا ہوں. کیا مولانا صاحب، میرا ایک سوال ہے. میں نے اسلام چینل پہ بھی ایک مولانا سے پوچھا تھا. وہ سوال یہ ہے کہ سورہ صلاۃ الوتر کے اندر تیسری رکعت میں جو دعا پڑھتے ہیں نا، وہ مجھے معلوم کرنا تھا کہ وہ دعا کون سی پڑھتے ہیں. مجھے کسی نے بتایا تھا مگر مجھے اس پہ یقین نہیں ہے. مگر میں پڑھتا بھی ہوں، مگر پھر اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ پتہ نہیں میں صحیح پڑھ رہا ہوں نہیں پڑھ رہا ہوں، معاف کر دینا مجھے ذرا پلیز. اگر آپ مجھے بتا دیں. اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک و نتوکل علیک و نثنی علیک الخیر و نشکرک ولا نکفرک و نطرک ومن یفرجک. اللہم ایاک نعبد و لک نصلی و نسجد علیک نسعی و نحفظ و نرجو رحمتک و نخشى عذابک ان عذابک بالکفار معلق. کیا مولانا صاحب کیا یہ صحیح ہے؟ جی موسٹ ایسے کرتے ہیں. اس سوال کا پہلے جواب دے دیتے ہیں کیوں انہوں نے پوری جو دعائے قنوت ہے وہ پڑھ لی ہے. تو آپ ٹی وی کی طرف دیکھیں اور سنیں. یہ جو آپ نے پڑھی ہے تقریباً ٹھیک ہے. درمیان میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے. تو انشاءاللہ وقت اگر ملا تو میں ایسے کروں گا، اس کو پڑھ لوں گا. اور چونکہ آج وقت مختصر ہے کیونکہ مغرب کی اذان کا وقت بھی ہوگا، تو اگر آج نہیں پڑھ سکا وقت کی قلت کی وجہ سے، تو کل انشاءاللہ ضرور میں اس کو پڑھوں گا. اور اتنی دیر میں آپ کسی ایسے کریں گے، کسی جو آپ کے یہاں امام ہے یا آپ کے گھرانے والے ہیں ان سے بھی دوبارہ دہرا لو، کیونکہ ایک مرتبہ سننے سے اس قسم کی جو دعائیں ہیں وہ فوراً یاد نہیں ہوتی. تو اتنی آپ کو تسلی دوں کہ موسٹ آف اٹ آپ کی شروع میں اور آخر میں
جو تھی وہ تقریباً ٹھیک، درمیان میں تھوڑی سی غلطی ہے، لیکن اس درمیان والی غلطی کو انسان ٹھیک کر سکتا ہے، اٹس ناٹ ویری میجر۔ تو ایسے کرتے ہیں، باقی سوالوں کی طرف جاتے ہیں اور اس کے بارے میں اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر نشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعى ونحفد ونرجو رحمتک نخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ تو یہ ہے دعائے قنوت، اس کو دعائے قنوت کہتے ہیں۔ اور وتر میں آخری رکعت کے اندر جب سورۃ فاتحہ اور سورۃ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اللہ اکبر کہنے کے بعد یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ میں نے جو پڑھی تھی، بعض لوگ اس کو ریکارڈ بھی کر لیتے ہیں، اور اگر ریکارڈ نہیں کی انٹرنیٹ پر بھی مل جاتا ہے، نہیں تو انشاءاللہ دوبارہ اگر مجھے کل یاد دہانی کریں، دوبارہ میں اس کو پڑھ لوں اور پھر آپ اس کو ریکارڈ کر کے اس کو سنتے رہیں۔ اس کے بعد والا جو سوال کا جواب میں نے شروع کیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر ہم اذان سنیں اور اذان لائیو ہو تب تو اذان کا جواب ہم ساتھ میں دیتے رہتے ہیں۔ when we listen to the azan then it is sunnah to reply to the azan Allahu Akbar, so you recite Allahu Akbar. When he says ashhadu an la ilaha illallah, you recite ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah۔ اور پھر جب وہ کہے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح تو اس وقت آپ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اور اس وقت اگر آپ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح بھی کہیں that's fine as well۔ اور پھر اللہ اکبر آپ بھی کہیں گے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اور اس کے بعد دعا کی میں نے فضیلت بتلائی تھی کہ جنت کے 8 دروازے جو ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ all the 8 doors of Jannah are opened and you are asked to enter any of them that you wish. In other words, you will definitely enter Jannah۔ گویا کہ اللہ رب العزت آپ کو ضرور جنت میں داخل کریں گے۔ تو اب سوال یہ ہوا تھا کہ یہ تو لائیو اذان کے اوپر جب اذان دی جاتی ہے اس وقت ہوتا ہے، تو جب یہ ریکارڈڈ اذان ہو، بعض اوقات ٹی وی پر ریکارڈڈ اذان ہوتی ہے، اسی طریقے سے بعض اوقات آپ نے ریڈیو کے اوپر ریکارڈڈ اذان سنتی، اس وقت بھی کرنا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اذان کے الفاظ اگر نماز کے وقت ہیں تو اس وقت ہمیں اللہ سے امید ہے، کیونکہ یہ ریکارڈڈ اس زمانے میں نہیں ہوتی تھی، ہمیں اللہ سے امید ہے چونکہ اذان کے الفاظ ہیں اور آپ نے ان کا جواب دیا ہے، چاہے وہ ریکارڈڈ ہوں چاہے لائیو ہوں، انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کے اوپر آپ کو اجر اور ثواب نصیب فرمائیں گے۔ So you will inshallah, we hope that Allah subhanahu wa ta'ala will give you a reward even though if the adhan is from a recorded device, because many a time whether it's on TV, whether it's on radio, whether other places, whether it's on the media, you hear the adhan. So when you hear the words of adhan and you reply and you recite the dua after it, inshallah we have the full hope and wish from Allah subhanahu wa ta'ala that you will be rewarded۔ اس کے اوپر ضرور آپ کو اجر ملے گا۔ اس کے بعد بیٹا آپ نے سوال کیا، you asked and you said you've been saving up some money and you don't work, and I understand young children don't, and you say that will you still have to give qurbani, or are you allowed to give qurbani, are you allowed to give sadaqah? So beta, that's your money, you own it, and if you want to give sadaqah or some charity out of that, that's perfectly fine. You've been gifted this money, or you've been given this money, or you've been given it in a halal way, that's yours. And whatever qurbani or sadaqah or anything else that you give out of this, you will be inshallah fully rewarded upon this. And then you mentioned about the money. If a wife is given money for her shopping purposes and she shops and she finds some cheaper deals, usually this is usually an understanding between wife and husband. And if she feels that my husband, I am not cheating him, but I am telling him, he's given me and he said, here's all the money, you can buy the shoppings you want, and you know that if you was to spend it in your own way or give sadaqah, my husband is not going to be unhappy about it, then there's no problem with that. But if you feel that he is going to be unhappy, then it's very important that you take his permission or you inform him. باقی آپ نے جو تو طلاق والا مسئلہ پوچھا تھا، وقت مختصر ہے، انشاءاللہ آئندہ کل ان مسائل کا جواب دیں گے۔ اسی کے ساتھ آج کا جو سیشن ہے دعا کے ساتھ اس کو ختم کرتے ہیں،
اور جس سسٹر نے باقی بھی سوالات کیے تھے، آپ کل آنا سیم ٹائم 7 o'clock اور 8 o'clock کے درمیان، اور انشاءاللہ تفصیل سے ان کا جواب دیں گے۔ فی الحال مختصر دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما۔ یا اللہ تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما۔ یا رب العالمین تیری ہی احکامات پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر، احادیث پر پورے طور پر عمل کرنے کے توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں ان تمام کو شفا نصیب فرما، اور جتنے بھی پریشان حال ہیں یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ان ساتھیوں نے بھائی انجم ابوت جو ہیں انہیں دعا کی درخواست کی ہے، تو ان کے لیے اور باقی جتنے بھی یا اللہ بیمار ہیں، جتنے بھی پریشان حال ہیں، سب کی پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور فرما، ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام خیر کی دعاؤں کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے یا اللہ ان تمام چیزوں سے ہم سب کو پناہ اور حفاظت نصیب فرما۔ اور سب سے بڑی بات یا اللہ وہ تیری رضامندی ہے، یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہمارا یہ پروگرام ایوری منڈے اور ٹیوزڈے 7 o'clock سے 8 o'clock تک ہوتا ہے۔ خود بھی سنیے، دوسرے کو بھی بتلائیے۔ اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔